آپ جانتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں عاملین کا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے عاملین زکوٰۃ، اور آج ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ عاملین ہیں عملیات والے، عاملین عملیات، جو جادو کی کاٹ، اسی طرح نظر بد، اثرات، جنات، اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے روحانیت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عملیات کو روحانیت سمجھا جاتا ہے، اور لوگ عملیات کرتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے عامل بننا۔ اور عامل بننا کیوں مقصد عظیم بن گیا؟ تو آج کے دور میں عملیات میں پیسہ بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانا، اس فن کے بعض لوگ، اچھے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو بدنام کرتے ہیں اور اس فیلڈ کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو میں ہمیشہ طلباء کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آپ عملیات کیجئے یا آپ عملیات سے وابستہ ہو جائیے، چلیں اگر آپ کی مرضی ہے، آپ کی رضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی کا سلسلہ جاری رکھیے۔ پہلے جو خانقاہیں ہوا کرتی تھیں وہ عملیات کے لیے نہیں ہوتی تھیں، تعویذات کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ آج تو جو بھی خانقاہ ہے نا، کہ پیر صاحب بیٹھتے ہیں، تعویذات دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، درود کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں محاورتاً دم درود جسے کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ ہے۔ پہلے خانقاہیں ہوا کرتی تھیں تطہیر باطن کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، تجلیہ روح کے لیے، تطہیر افکار کے لیے۔ آج ہمارے ہاں معاملہ عکس ہو چکا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو کبھی بھی خلط ملط نہ کریں، روحانیت ایک الگ پورا شعبہ ہے اور عملیات ایک الگ پورا شعبہ ہے۔ اب عملیات بھی آج کل کے دور میں ضرورت بن چکی ہے، قرب قیامت ہے، جادو کے معاملات، جنات کے معاملات، اثرات بد کے معاملات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی مستند عامل کے پاس آپ جا رہے ہیں اور اپنا روحانی علاج کروا رہے ہیں تو بالکل اس میں کوئی مضائقہ، کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان، اور نیم عامل خطرہ مال، یہ میرا اپنا جملہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ مال کے لیے خطرہ ہے، کہ پھر وہ صرف آپ کو ایز آ کسٹمر ڈیل کرے گا، کہ آپ اس کے لیے کسٹمر ہیں اور پھر وہ آپ سے مال کمائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز لازم دیکھیے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ مستند عامل ہے یا نہیں۔ آگے میں عرض کرتا ہوں، ایک بار درود پاک پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں چائے لازم ہوتی ہے، گلے کے لیے بھی اور اپنی انرجی کے لیے بھی، جتنی ٹف روٹین چل رہی ہوتی ہے۔ خیر، تو مستند ہے تو آپ بالکل ان سے علاج کروائیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور عاملین سے بھی گزارش ہے کہ یہ آقا کریم کی امت ہے، ان سے پیار کیجئے اور محبت کے ساتھ ایک لمیٹیشن میں رہتے ہوئے اس فیلڈ کو آگے لے کر چلیں۔ اب ہمارے ہاں جو پیری مریدی ہے، خانقاہی سلسلہ ہے، تصوف ہے، روحانیت ہے، یہ تمام شعبے اس طور پر ہو گئے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے روحانی علاج کے لیے ہی اسے رکھ لیا ہے، جس میں ہر بندے کا کہنا یہ ہے کہ مجھ پہ جادو ہے۔ اچھا، جو بھی آیا تسبیح اٹھائی، اس کے لیے استخارہ کیا اور کہا جی آپ کے اوپر اثرات ہیں، آپ کے اوپر سفلی ہوا ہے، آپ کے اوپر کالا ہوا ہے، آپ کے اوپر پیلا ہوا ہے، نیلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی عامل صاحب گلابی بھی لے آئیں کہ آپ پہ گلابی ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تسبیح ہم نے ہلتی ہوئی دیکھی، انہوں نے کہا آپ پہ ہوا ہے، کسی عزیز نے کیا ہے، آپ بھی اسی فیلڈ میں چلے گئے اور آپ بھی اسی معاملے میں مبتلا ہو گئے، اب اس کی کاٹ کروانا، دیگر چیزیں کرنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ملحوظ نگاہ رکھیں کہ ہر ایک پر جادو نہیں ہوتا، ہر ایک پر جنات نہیں ہوتے، ہر ایک پر اثرات نہیں ہوتے۔ اکثر جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، تکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور امت کا بیڑا غرق بھی کر رہے ہوتے ہیں۔